جا رہے ہیں ہم لوگ جبل رحمت کی طرف، اور پھر صحابہ سے فرمایا شاہدین تک میں نے پہنچا دیا، غیب بھی پریشان تو نہیں ہو مجھ سے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ مجھ سے پریشان نہیں ہوتے، میں بہت پریشان کرتا رہتا ہوں مفتی صاحب یہ آ جائے، مفتی صاحب وہاں آ جائے. مفتی صاحب تو کئی بار آ چکے لیکن میں پریشان، میری عادت ہی پریشان. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ مزدلفہ کی باؤنڈری ہے. ہاں جی، مزدلفہ کی باؤنڈری، اور یہ مزدلفہ بھی جایا، یہ مزدلفہ یہ میٹرو اسٹیشن ہے میٹرو اسٹیشن. اچھا یہ سامنے پہاڑ، یعنی حاجی لوگ جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کی رات کو یہیں قیام کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. اور یہ میٹرو اسٹیشن ہے. یہ مینا ہے، یہ بھی مزدلفہ کے خیمے ہیں، یہ مزدلفہ کے خیمے ہیں. اچھا اچھا، یہ مینا کے خیمے ہیں. مزدلفہ کا اچھا اچھا، اس وقت ہم لوگ مزدلفہ میں ہیں. مزدلفہ روڈ دیکھیں کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ. مزدلفہ بھی دیکھیں گے، مینا بھی دیکھیں گے، بہت سارے مقامات ہیں انشاءاللہ جن کو آج ہم ریکارڈ کریں گے، آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس وقت ہم موجود ہیں مزدلفے میں، اور مزدلفہ کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں 9 ذی الحجہ کو تمام حاجی آ کر ایک رات کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا. اور یہ مسجد مشعر حرام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے مزدلفے کا میدان. مولانا صاحب ایک بار پورا ذرا گھما کے ویو لیجئے. دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ وہ مقامات ہیں جو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آج مجھے موقع ملا مفتی صاحب کے ساتھ یہاں آنے کا، تو میں نے سوچا اس مقام کی زیارت جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ لوگوں کو بھی کروائی جائے. یہ مسجد مشعر حرام ہے اور یہ مزدلفہ ہے پورا، یہاں حاجی ایک رات آ کر قیام کرتے ہیں. مفتی صاحب کچھ عرض کر رہے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزدلفہ کا ڈکشنری میننگ یہ ہوتا ہے قربت. ازدلاف کے معنی ہوتا ہے قربت. اللہ کی قربت پانے کے لیے تمام حجاج کرام یہاں آتے ہیں. اور مزدلفہ میں 9 تاریخ جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 10 ہو جاتی ہے، دنیا بھر کے لاکھوں حجاج کھلے آسمان کے نیچے، تو یہ کھلے آسمان کے نیچے تمام حجاج کرام آرام کرتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، حج کی اس عبادت سے سبق یہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں تم کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آج بھی چھت سے محروم ہے، تو پر دیکھو کیسا لگتا ہے. تو یہ میدان ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے. الحمدللہ جب بھی عرفات کے یہ مزدلفہ کے میدان میں اس طرح سونا ہوا تو ایک سبق یہ ملا کہ اس دن اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے ارکان کے اعتبار سے، کھلے آسمان کے نیچے اتنی اچھی اور اتنی پیاری نیند آتی ہے. تو الحمدللہ یہ مزدلفہ کا بہت مبارک میدان ہے، اور یہاں تمام حجاج کرام، اور اس کا بھی ہم اندازہ لگائیں کہ اتنے لاکھوں حجاج جو ہے اس پورے میدان میں سما جاتے ہیں. اور یہ صرف اللہ عز و جل کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا یہ معجزہ ہے کہ عرفات کا میدان ہو یا مزدلفہ کا میدان ہو یا مینا ہو، تینوں جگہ جو ہے وہ تمام حجاج کرام سما جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی قربت کا میدان ہے. بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ بات فضیلت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ رات اس رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تو اس رات حاجی جو ہے عرفات کے میدان سے آتے ہیں، رات میں یہاں ٹھہرتے ہیں، پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے، 2-3 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ آرام کر کے پھر تہجد میں اٹھ کر دوبارہ اپنے اگلا سفر وہ شروع کر دیتے. تو بہرحال یہ وہ مبارک جگہ ہے. ہمارے آسان دین چینل اور ایم مفتی صاحب کے چینل کے جتنے ناظرین ہم آپ کو دیدار کرانا چاہتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کے لیے مفتی صاحب کے بطور خاص جو ناظرین ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت محبتوں سے وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. ہم ان سب کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو بھی اس مبارک جگہ پر حج کی نسبت پر بار بار لائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد المشعر الحرام بمزدلفہ، قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
تو قرآن مجید میں اس مسجد کا نام اور اس میدان کا نام مشعر حرام ہے، وہی مسجد ہے اور اس کو مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک نام مشعر حرام بھی ہے اور مزدلفہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ تو مفتی صاحب یہ ناظرین کو برابر آپ دیدار کرائیے۔ جی کھلتی سال میں اسی وقت کھلتے، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ 2 نمازیں یہاں پر اکٹھے ادا کی جاتی ہیں۔ اور یہ جیسے مولانا نے بات بتائی، یہاں پر عرفات کا جو دن ہوتا ہے تو مغرب کے بعد عرفات سے مفتی صاحب نکلا جاتا ہے، لیکن اس دن مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں ہوتی ہے، یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں رات میں 1-2 بجے جب بھی پہنچے، یہ بات ضروری ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ شریعت اس میں ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ اصل اللہ کا آرڈر ہے، ہم جب کہیں جو کہیں جس طرح کہیں وہ کرو۔ آج ہم اس دن جو ہے جو نماز کے مفتی صاحب عادی لوگ رہتے ہیں، ان کو بڑا عجیب سا فیلنگ ہوتا ہے کہ بھائی سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ہم مغرب کیوں نہیں پڑھ رہے، کیا بات ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ روز چونکہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، ایمان والوں، میری ماننے والوں، تم سبب کے پیچھے بھاگتے ہو۔ نماز کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، وقت ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سبب نہیں، مسبب الاسباب کو دیکھو۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ دونوں نماز کو جمع کرو، تو پھر ہمارا جو حکم ہے اس طرح کرو۔ تو یہ پیغام بھی ہمیں اسی میدان سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماننے والا اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ پورا میدان آپ کو دکھ رہا ہے اور بہت اچھے سے یہ زیارت آپ کو پیدل آتے ہیں، اچھا یہ والا راستہ کرتے ہیں ٹرین میں، پیدل چلنے والوں کے لیے یہ راستہ ہے، اور ٹرین کا وہ میٹرو اسٹیشن ہے۔ اچھا یہ میٹرو اسٹیشن ہے، اچھا یہ جو میٹرو اسٹیشن ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہ ہے، اسی راستے سے ہماری گاڑی جا رہی ہے۔ جی جی پیدل چلنے والوں والے راستے سے، پیدل چلنے والوں کے راستے پہ گاڑی ہماری جا رہی ہے۔ اور یہ سامنے باؤنڈری کا وہ بورڈ دیکھیں، مزدلفہ کی باؤنڈری یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، دی اینڈ۔ یہ سامنے بورڈ ہے مزدلفہ کا، نہایا مزدلفہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، انگریزی میں مزدلفہ اینڈ لکھا ہوا ہے، اینڈ کیا مزدلفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ہیں ہمارے جو پیچھے کی سائڈ پہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے مسجد نمیرہ، اور اس مسجد کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کر جبل رحمت پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں حضور نے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا۔ تو یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سی مسجد ہے، اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، لیکن اس جگہ پر حضور نے خطبہ دیا تھا، اسی لیے پھر بعد میں اس کو مسجد بنا دی۔ تو بہرحال آج کی یہ نمازیں ہوتی ہیں، اسی دن 2 نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء نہیں، اثر ظہر اور اثر، اور مغرب اور عشاء وہاں ہوتی ہے مشعر حرام میں۔ تو یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب، ذرا ہم لوگ چل رہے ہیں، ذرا گھمائیے گا یہ ویو اور دیکھیے آپ۔ یہ جو مسجد نمیرہ ہے، اس کے بارے میں ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ عرفات میں اس وقت مفتی صاحب خیموں میں حجاج کرام رہتے ہیں، تو مسجد نمیرہ میں خطبہ ہوتا ہے حج کا، تو ہمارے حجاج اپنے خیموں سے نکل کر مسجد نمیرہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ تو درخواست یہ ہے کہ مسجد نمیرہ میں آنا یہ حج کا کوئی رکن یا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، اور بطور خاص یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا نے بتایا تھا کہ مسجد نمیرہ کا بعض حصہ جو ہے وہ عرفات کے میدان سے باہر ہے۔ یہاں آنے کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دعائیں وغیرہ جو خاص وقت ہے دعاؤں کا وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اپنے حاجیوں سے اپنے ساتھیوں سے بھٹک بھی جاتے ہیں، اور یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ یہاں آ کر وہ مسجد عرفات کے میدان کے حدود سے ہٹ کر ہو جائے۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ یہاں آنا حج کا کوئی رکن نہیں ہے، حج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، مشورہ تو یہی ہے کہ اپنے خیمے ہی میں رہیں، یہاں آنا کوئی ضروری نہیں۔ بورڈ نظر آ رہا ہے وہ دکھا دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا بدایہ عرفات، یعنی اسٹارٹ ہو رہا ہے عرفات کا میدان یہاں سے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جبل رحمت پر لے کر جا رہے ہیں، وہاں عرفات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔